پادری نے پوچھا، اے ابو مریم، اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی وہی نبی ہو اور نبوت کے معاملہ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں، اور اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا۔ پادری نے شرجیل سے کہا، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ شرجیل ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرجیل تھا، اور وہ قبیلہ حمیر کی ذی اصبح شاخ میں تھا۔ پادری نے اسے خط پڑھنے کے لیے دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرجیل جیسا جواب دیا تو اس سے پادری نے کہا کہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران کے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا، اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرجیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔ پادری کے کہنے پر وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے دی تو پادری کے حکم دینے پر گھنٹا بجایا گیا اور گرجا گھروں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے۔ دن میں جب گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے، اور اگر رات کو گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو صرف گھنٹا بجاتے اور گرجا گھروں میں آگ روشن کرتے۔ چنانچہ جب گھنٹا بجایا گیا اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے تو وادی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے جمع ہو گئے، اور وہ وادی اتنی لمبی تھی کہ تیز سوار اسے ایک دن میں طے کرے، اور اس میں 73 بستیاں اور 1,20,000 جنگجو جوان تھے۔ پادری نے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے اس خط کے بارے میں رائے پوچھی، تو ان کے تمام اہل شورا نے یہ رائے دی کہ شرجیل بن وداع ہمدانی اور عبداللہ بن شرجیل اصبحی اور جبار بن فیض حارثی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے، اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات معلوم کر کے آئیں۔ چنانچہ ان تینوں کا وفد گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دیے اور یمن کے بنے ہوئے مزین اور لمبے جوڑے پہن لیے جو زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ لوگ دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ گفتگو نہ فرمائی، کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔